اقبال کے کلیات سے لی گئی ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجیے کہ علامہ اقبال اور غالب اردو کے سب سے بڑے دو شاعر مانے گئے ہیں۔ ویسے تو میر بہت بڑے شاعر ہیں اور بھی بہت بڑے بڑے شاعر ہیں اپنے اپنے فن کے اعتبار سے، اپنی قادر الکلامی کے اعتبار سے، اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے، لیکن فکر کی بالیدگی کے اعتبار سے اور ندرت الفاظ کے اعتبار سے غالب کا مرتبہ بلند ہے، اور فلسفیانہ خیالات کو اور انسانی عظمت کی باتوں کو شاعری میں پیش کرنے کے معاملے میں اقبال کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ اقبال سن 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جو آج پاکستان میں ہے۔ ان کی تعلیم بہت ہائی لیول کی تھی، یہ بیرسٹر بھی تھے۔ انہوں نے فلسفہ عجم میں ایران کے فلسفے میں پی ایچ ڈی بھی کی تھی، اور اس طرح سے گوناگون صفات کے یہ مالک تھے۔ تو ان کی بہت سی جو شاعرانہ کتابیں ہیں، جیسے ہے وہ ہے رموز بے خودی ہے، زبور اعظم ہے، ضرب کلیم ہے، بانگ درا ہے، یہ کتابیں ہیں، ان کو آپ لوگ پڑھیے گا۔ انہیں ایک کتاب میں سے ان کی ایک بہت مشہور غزل، جو آسان بھی ہے اور اپنی تعلیم کے اعتبار سے، اپنے اندر جو بصیرت رکھے ہوئے اس کے اعتبار سے ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہے، وہ ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی۔ اسی کو ہم پڑھانا چاہتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یعنی انسان جب زمین سے آسمان کی طرف رات میں نظر کرے گا تو اسے لگے گا کہ کروڑوں میل کی دوری کے اوپر چاند، پھر یہ ہمارے ستارے چمک رہے ہیں، اس کے آگے شاید کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یوم آخرت جسے ہم کہتے ہیں، اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمین کے بعد جو آخرت آنے والی ہے اس میں کون کون سے جہان ہیں، جو جن کے مقابلے چاند، سورج، ستارے، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یعنی آپ عشق کر کے ابھی گھبرا گئے، آپ عاشق صادق نہیں ہیں، ابھی تو آپ کو عشق میں بہت کچھ پاپڑ بیلنے ہیں، بڑی مصیبتیں سہنی ہیں، بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گویا کہ یہ عزم اور حوصلے کا دامن آدمی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، اس بات کی تعلیم علامہ اقبال نے اس شعر میں دی ہے۔ اب دیکھیے دوسرا شعر ہے، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں۔ فضا کا مطلب ہے زمین سے آسمان تک خلا میں جو ہوا بھری ہوئی ہے، یا جو زمین سے آسمان تک جو ہم ایک حصہ دیکھ رہے ہیں، اسی کو خلا کہتے ہیں، اسپیس کہتے ہیں، آنترش کہتے ہیں۔ تہی معنی خالی، یعنی جو یہ خلا ہے زمین سے آسمان کے بیچ میں، اس میں بھی زندگی ہے، اس میں بھی زندگی کے سامان ہے۔ یہ زندگی سے تہی یعنی زندگی سے خالی نہیں ہے، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ انسان تو بستا ہے روئے زمین کے اوپر، لیکن زمین اور آسمان کے بیچ میں بھی خدا کی بہت سی مخلوق ہے، جو اپنے کہنا چاہیے کرتب دکھا رہی ہے، اپنے عزم اور حوصلے کا ثبوت دے رہی ہے، اور اپنی جو ہے زندہ دلی کا ثبوت دے رہی ہے۔ پھر تیسرا ان کا شعر ہے کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر۔ اب دیکھیے وسعت نظر کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ عالم یعنی دنیا، رنگ اور بو یعنی جو دنیا کا رنگ ہے، جو دنیا کی بو ہے، یعنی جو دنیا کے حالات ہیں، جو دنیا کے احوال ہیں، جو دنیا کی چیزیں ہیں، اسی کے اوپر تم مطمئن نہ ہو جاؤ، بلکہ اور زیادہ جو پہلا جو شعر تھا نا کہ جو ہے آگے بڑھنے کے لیے، مسلسل آگے بڑھنے کے لیے انسان کوشاں رہے، وہی تعلیم اس میں بھی یہ دے رہے ہیں کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی، ابھی تیرے لیے اور بھی چمن ہیں، یعنی اور بھی مقامات ہیں، اور بھی عمل کے میدان ہیں، اور بھی آشیاں ہیں، یعنی اور بھی تیری جو ہے کوشش کے اور تیرے عمل کے سامان موجود ہیں، انہیں بھی تم کو آزمانا ہے، اور ان میں بھی تم کو اپنی کوششوں اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے ہیں۔ پھر دیکھیے کہہ رہے ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم،
ایک پڑھنے کا بھی انداز ہوتا ہے غزل اور غزل کے اشعار کو. اگر کھو گیا ایک نشیمن، تو کیا نشیمن مانے آشیانہ، گھر، رہنے کی جگہ. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر ایک نشیمن، ایک آشیانہ تباہ ہو گیا، بجلی گر گئی، جل گیا، ختم ہو گیا، تو انسان کو اس کے اوپر آنسو نہیں بہانا چاہیے، رنجیدہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. آہو فغاں رونے دھونے کے مقامات، غم منانے کے، یعنی ابھی اور بھی تمہارے ساتھ بڑی مشکلات آئیں گی، بڑی مصیبتیں آئیں گی، بڑے مسائل آئیں گی، اور پھر ان مسائلوں کے ساتھ بھی تمہیں نبرد آزما ہونا پڑے گا، نبھانا ان کو پڑے گا، نپٹنا پڑے گا. اس لیے تم چھوٹی چھوٹی مشکلات میں گھبراؤ نہیں، بلکہ بلند حوصلگی کا ثبوت دے کے آگے آنے والے حالات کے مقابلے کے لیے بھی تیار رہو. اب دیکھیے دوسرا شعر ہے کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کو ایک استعارے کے روپ میں، ایک سمبل کے روپ میں استعمال کیا ہے. شاہین یعنی باز، جس کے اندر کیا ہے کہ مسلسل عمل کرنا، جھپٹنا، کوشش کرنا، لہو بہانا، خود شکار کرنا، اور پھر چٹانوں پہ رہنا، سادگی سے زندگی بسر کرنا. یہ تمام صفات کا جو ایک سمبل بنتا ہے وہ ہے شاہین. تو انسان کو بھی، خاص طور سے ایک مومن کو بھی انہوں نے یہ تعلیم دی ہے. جسے ان کا ایک شعر ہے نا کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہیں. یعنی اگر ایک آشیاں تم کو مل جائے، ایک مقام تم کو مل جائے، تو تم وہاں رکو نہیں، بلکہ مسلسل جہد مسلسل اپنی جاری رکھو. خوب سے خوب تر کی تلاش میں تم رواں دواں رہو. جیسے شاہین چڑیا جو ہے وہ مسلسل قد و قے میں لگی رہتی ہے اور کوشش کرتی ہے، کوشش میں وہ سرگرداں رہتی ہے. انسان کو ایسے ہی اپنی کوششیں اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھنی چاہیے. آگے دیکھیے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا. روز مانے دن، شب مانے رات. یعنی یہ دنیا جو کیا ہے، روز و شب ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے. یعنی یہ انسان تو اس دنیا کے لیے صرف نہیں پیدا ہوا ہے، تو اس آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے. زمین کے اوپر آسمان والے کی بادشاہی قائم کرنا تیرا مقصد حیات ہے. تو اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. زمان مانے زمانہ، مکان مانے مقام، جگہ. یعنی تو آخرت کے لیے سامان، اچھے سامان نے سفر تیار کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. تیری نقطہ نگاہ جو ہے وہ آخرت ہے. تو صرف دنیا میں کمانے کھانے میں اگر پڑ گیا اور اسی میں کھو گیا تو یہ تیری منزل نہیں ہے. سمجھ لیجئے یہ تیری منزل جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. اس لیے تو اس کے لیے سرگرداں اور کوشاں رہے، اور خدا کے بندوں کی مدد کر، اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا اپنا نصب العین اور اپنا ایک مقصد حیات بنا لیا. آخری شعر دیکھیے، گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں. انجمن مانے محفل. محفل میں میں تنہا تھا، یعنی میں جس کام کو کر رہا تھا وہاں میرا کوئی ساتھی نہیں تھا. جس مشن کو لے کے چلا تھا میں، اس میں تنہا تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، لیکن اب بہت سے لوگ ہیں جو میرا ساتھ دینے والے ہیں. رازداں کا مطلب ہے بھید جاننے والا. دوست ہوگا، ساتھی ہوگا، وہی تو جانے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دور تھا جب میں نے اپنی بات شروع کی تھی اور لوگوں سے اس کو منوانے کی کوشش کی تھی. لوگوں سے چاہا تھا میں نے کہ وہ لوگ آئیں، ساتھ دیں، ہماری جو زبان سے زبان ملائیں اور ہمارے قدم سے قدم ملائیں. اور لیکن اس وقت لوگ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے تھے. اب زمانہ یہ صورت حال اختیار کر گیا ہے کہ لوگوں نے ہماری باتوں کو ماننا شروع کر دیا ہے، اور ہم جس مہم کو لے کے آگے بڑھے تھے اس مہم کو وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں اس مہم کا. اور یہ ہمارے لیے ایک اچھی خوش آئند بات ہے. انہی چند اشعار کے اوپر یہ مشتمل غزل تھی جس کو میں نے آپ کو پڑھایا ہے.
ایک چیز میں یہ چاہتا ہوں آپ سبھی بچوں سے بھی اور بچیوں سے بھی کہ جو اس میں مشکل الفاظ ہیں، میں بولتا تو جا رہا ہوں بیچ میں، اگر بیچ میں آپ لکھ سکیں جلدی میں تو لکھ لیں، نہ لکھ سکیں تو آپ آخر میں ایک کاپی بنا لیں اور پھر اس میں مشکل الفاظ لکھ لائیں اور اس کے بعد معنی اس کے ہم لکھ دیں گے، جو اس کے اندر تشبیہات آئی ہوں گی، تنبیہات آئی ہوں گی، یا کہنا چاہیے کہ استعارے وغیرہ آئے ہوں گے، ان کو بھی ڈیٹیل سے ہم لکھ دیں گے، تو آپ کا اردو کی جو لیاقت ہے، اردو زبان کی جو معلومات ہے، اس میں گراں قدر اضافہ ہو جائے گا، اور پھر آپ کو سمجھنے اور سمجھانے دونوں میں آسانی رہے گی، اور اچھے نمبر ملنے کی آپ پوری طرح سے امید رکھ سکتے ہیں۔